ایک تسبیح جو میں نے کل بتائی تھی اس کے بارے میں ذرا سی بات آئی ہے کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں. تو بیسکلی جو تسبیح میں نے بتائی تھی وہ تمام تسبیحات کا یہ بتایا تھا کہ یہ نچوڑ ہے ایک طرح کا. اور اگر آپ اپنے تسبیحات والا کارڈ چیک کریں گے، تسبیحات اور ان کی فضیلت والا کارڈ، تو اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے اعمال میں آپ کو یہ تسبیحات نظر آئیں گی. اور وہ تسبیح کیا تھی بیسکلی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہم اغفر لی ساتھ میں اللہ سے مغفرت کی دعا کے لیے. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے میں، یعنی کہ بہت ہی ایج ہو اس کی، تو اس کے ساتھ وہ اتنی ساری عبادتیں نہ کر سکے، تو کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ ساری چاروں تسبیحات کو اگر آپ 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ سب ملا کر کے، یہ تو آپ کی ساری تسبیحات اکٹھی ہو جائیں گی اسی کے اندر ہی. اور اسی طرح حضرت ام ہانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تسبیح بتائی تھی اور کہا تھا یہ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مطلب اس کی فضیلت اتنی آتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 100 غلام آزاد کرے، یا ساز و سامان سے بھرپور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دے، 100 گھوڑے یا 100 اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دے. تو اس کا یہ بھی اس کی یہ بھی فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تھا کہ کچھ تم اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صدقہ دیتے ہیں، مگر ہم سے جو زیادہ ویل آف لوگ ہیں وہ زیادہ صدقہ دے دیتے ہیں، تو ہم پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہ کہہ لیا کرو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ تمہیں اتنے زیادہ صدقات کا اجر بھی مل جائے گا. یعنی کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو صدقات کا اجر بھی مل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں عرش کے گرد چکر لگانے والے جو کلمات ہیں نا وہ بھی یہی ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ. تو آپ دیکھیں یہ سارے جو کلمات ہیں، اور چونکہ مجھے خود سے جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کہ وہ جنت میں کہتے ہیں نا کہ گھر بنانے کے مترادف ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیتی ہوں. بلکہ کہیں شاید لکھی ہوئی بھی ہے یہ تصویر ایک اور اسی طرح سے بھی، تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا جاتا ہے. تو آپ سب جو ہے اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور علی العظیم لگانا ہے تو لگا لیں، ورنہ اللہم اغفر لی اس کے بعد اتنا کافی ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں الحمدللہ. چلیں جی، 18واں پارہ شروع کریں گے ہم آج، اور انشاءاللہ آج سورہ نور پہ بات ہے، آج سورہ مومنون پہ بات ہے. تو امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور اینڈ تک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی آج صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا اور سکھانا ہے اس کے اندر، ہم اس کے اندر اپنے لیے علم کے دروازے اپنے کھولتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے دو زانو ہو کر بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی آج سکھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے، اس کو اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے. یعنی کہ علم وہی ہے جو عمل میں آ جائے. جو پریکٹس کی بات ہو رہی تھی نا، کل سے باتیں ہو رہی ہیں، وہی چیز ہماری بن جاتی ہے جو ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے. چلے جی، تو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں سورہ المومنون. پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے. جی.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन कामयाब हो गए कौन? ईमान लाने वाले। ईमान लाने वाले कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए ईमान लाने वाले? क्योंकि ईमान लाने के बाद उन्होंने बहुत सारे अमल सौले जो अब तक हमने बहुत सारे सीख रखे हैं, वो सारे के सारे ईमान वालों ने अमल सौले करने शुरू कर दिए, तो ईमान वाले डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। कुछ कामयाबी अब हमें और इस इन आयतों में भी बताई जा रही है, और उसमें से एक क्या है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू किसको कहते हैं? खुशू कहते हैं कि इंसान नमाज में अपने आप को फुल कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह के आगे झुका दे, और उस पे उसके दिल पे उसके आज़ा पर ऐसे असरात हो कि उसका दिल और उसका जिस्म दोनों फोकस हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला की सामने जो है वो अटेंटिव हो जाए एक तरह से। तो खुशू बेसिकली झुकने को कहते हैं, आजिज़ी करने को कहते हैं, अपने आप को छोटा बनाने को कहते हैं। और नमाजों में खुशू का मतलब यही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे अपने दिल और जिस्म और आज़ा के साथ जो है झुका दे। खुशू का ताल्लुक बेसिकली इंसान के दिल से है ना। और कहते हैं कि दिल का खुशू ये होता है कि इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, ठीक है। और आज़ा का खुशू ये होता है कि इंसान अपनी हरकतों को कम कर दे। हरकतें मतलब अपने मतलब वो जो हमें बार बार अपने हाथ पाँव हिलाने की जो एक आदत सी है ना, कि नमाज में खड़े होते हैं बाज लोग तो कोई कंधे उचका रहा होता है, कोई जो है वो अपने हाथों से बाज वक़्त कभी अपनी नाक को, कभी अपनी दाढ़ी को, और कभी अपने कपड़े को ठीक कर रहा होता है बार बार, या स्कार्फ को ठीक कर रहा है बार बार। तो ये वाली जो हरकतें होती है ना, इसके बारे में बात हो रही है कि इंसान अपनी आज़ा की जो हरकतें हैं उस पे उसको कंट्रोल रखे। यानी कि ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है, कहीं पे खारिश शुरू हो गई बहुत जोरदार किस्म की, तो कुछ जाने होगा, ये नहीं कि मुसलसल पे हर थोड़ी देर बाद खुजा रहे हैं, एक ही दफा अच्छे से जोर से खुजा दें ताकि बार बार खुजली ना हो आपको। और वैसे भी आप अगर आप देखिए कुछ चीजों को अगर इग्नोर करना शुरू कर देना, तो कुछ देर के बाद ना वो खारिशें भी बंद हो जाती होनी, क्योंकि वो हमें शैतान करवा रहा होता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह आप देखें, खुशू से जो शख्स नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए बख्शिश का वादा है। यानी कि जो शख्स खुशू से नमाज पढ़ता है उसके लिए बख्शिश का वादा है, और जो शख्स खुशू से नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला ने उसके लिए बख्शिश का वादा नहीं कर रखा। इसका मतलब है कि वो उसको सजा भी दे सकता है नमाज पढ़ने के बावजूद भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे, फिर खुशू के साथ मुतवज्जा होकर 2 रकात नमाज अदा करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यानी कि जन्नत जो है वो नमाज की खुशू के साथ वाजिब हो जाती है। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बंदा नमाज पढ़ता है और हर आदमी का अजर मुख्तलिफ होता है। यानी कुछ लोग जो है उसी नमाज में से, जैसे हम बात कर रहे थे ना एक दफा कि हम ग्रेडिंग करें अपनी अमाल की, कि सब्र और शुक्र और तकवा वगैरह वगैरह कितना हमने आ गया 1 to 10 के अंदर देखें हम। तो इसमें भी हदीस में क्या बात पता चलती है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और हर आदमी का अजर मुख्तलिफ होता है, तो या तो उसकी नमाज का वो 10वां हिस्सा ले लेता है, यानी कि लास्ट हिस्सा लेता है अपनी नमाज का, या वो 9वां या 8वां या 7वां या छठा या 5वां या चौथा या तीसरा, या फिर आधा हिस्सा। ठीक है। इसका मतलब है कि हर आदमी अपनी अपनी नमाज में कुछ ना कुछ ग्रेड्स लेकर उठता है, और भैया हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नमाज कौन सी ग्रेड की पढ़ रहे हैं। जिस ग्रेड की नमाज पढ़ेंगे उसी ग्रेड का रिजल्ट हमें अल्लाह सुब्हान तआला दे देंगे। तो आप देखें, हमने अपने आप को अपनी नमाज की आज आपने ग्रेडिंग करनी है, देखना है कि आपकी नमाज जो है 1 to 10 में कहाँ स्टैंड कर रही है, और पहले कहाँ स्टैंड कर रही थी, अब कहाँ कर रही है, और ग्रेजुअली डे बाय डे आप उसमें कितनी तब्दीली लेकर आ रहे हैं।
ٹھیک ہے. تو اپنی گریڈنگ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی گریڈنگ کر رہا ہے آپ کی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خود گریڈنگ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنی حد تک امپروومنٹ پہ جا رہے ہیں اس کو. اس امت میں ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا. یعنی کہ سب سے پہلے کوئی چیز اگر اٹھائی جائے گی، جسے اور بھی ہمیں چیزوں کے بارے میں ملتا ہے، امانت کے بارے میں اور بھی، تو خشوع کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ خشوع بھی اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی خشوع والا نظر نہ آئے گا. یعنی کہ خشوع ٹوٹلی اٹھا لیا جائے گا کہ کوئی بندہ ہمیں خشوع کرتا ہوا نظر ہی نہ آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے. پھر ہمیں نیت کریں اطمینان سے نماز ادا کرنے کی، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، سکون کے ساتھ پڑھیں اور خود کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور دوسرا اور سب سے آخری بات یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا سا رک کر پڑھا کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین. ذرا سا کچھ سیکنڈز کا توقف دیں تاکہ آپ اس کے اوپر کچھ غور و فکر کر سکیں. جیسے الرحمن الرحیم، تھوڑا سا رکیں، سوچیں کون رحمان ہے کون رحیم ہے. کیونکہ بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ رکیں گے ہی نہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے تو رسپانس کے لیے ویٹ ہی نہیں کیا، آپ تو جسٹ پڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے آگے جا کر کے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا توقف کریں تاکہ اللہ رسپانس کرے، وہ بولے کہ ہاں بول میرے بندے اب کیا چاہیے، یا تو نے میری حمد و ثنا کی، یا تو نے میرا شکر ادا کیا. اس لیے تھوڑا سا وقف کی نماز پڑھیں. تو بیسکلی یہاں پر کامیابی جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے ہماری جو ہمیں نماز کی فرض ہونے کے دن سے لے کر کے مرتے وقت تک کے آخری دم تک نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ایسی ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہی پڑھنی ہے. چاہے ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لیں، مگر نماز معاف نہیں ہے. ایون ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ خوف کی حالت میں ہے تو بھی نماز کا طریقہ ہے، جنگ کی حالت میں ہو تو بھی نماز کا طریقہ ہے. یعنی کسی وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز ایسا ایک چیپٹر ہے، یہ ایسا ایک پلر ہے ہمارا، جس کو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے اس کو بند نہیں کیا، آف نہیں کیا، یا اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں دے دی ہمیں. ہاں یہ اور بات ہے، خواتین کو کچھ دنوں کی چھٹی مل جاتی ہے، بٹ بہرحال ویسے کوئی اس کے لیے چھٹی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. اور جتنی ہماری نماز میں کنسنٹریشن ہوگی، خشوع ہوگا، جھکاؤ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف میں، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم واقعی دنیا میں کتنے کامیاب ہیں، باقی زندگی میں، باقی دنیا میں ہماری کامیابی جو ہے وہ کس لیول کی ہے. اور آپ دیکھیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جنت کی تعمیر کی، اور جس کے بارے میں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جنت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی بنائی، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور جب بن گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو جب بنا دیا گیا تو اس کو بولنے کے لیے کہا گیا کہ تم بولو. تو جیسے ہی اس کو بولنے کا حکم ہوا تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن تو فلاح پا گئے. تو فرشتوں نے کہا کہ اے جنت تیرے لیے تو خوشخبری ہے کہ تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو ہے چاہے وہ کتنی غربت کی حالت میں رہا ہو، مگر اس نے ایمان اور عمل صالح کو نہیں چھوڑا ہو، تو وہ انشاءاللہ اس جنت میں جا کے بادشاہوں والی زندگی گزارے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے آج کے دن، کہ اپنی نماز کو فالو کرنا ہے، اپنی نماز کو تھوڑا سا جو ہے خود ہی جو ہے وہ کانشیسلی دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کس گریڈ کس لیول کی ہو رہی ہے اور اس میں خشوع کتنا ہے. اور اس کے سب سے دو چیزیں جو اپنے امپورٹنٹلی اپنے لیے نوٹ کر لینی وہ یہ، ایک تو یہ کہ دل کتنا حاضر ہے نماز میں. جب دل حاضر نہیں ہوتا جبھی دل ہمارا بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کس خیال میں، کبھی کس خیال میں، کبھی کس جگہ اور کبھی کس جگہ. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا دل خاشع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھنی ہے. اور ایک ٹپ میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں کہ تھوڑی سی اتنی آواز میں نماز پڑھنی کہ تاکہ آپ کے کان سن رہے ہو، تاکہ آپ کا دل بھی حاضر رہے اس وقت میں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی خشوع کو برقرار رکھنے والی چیز ہے نا، آپ نے اپنی بہت ساری موومنٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اپنی نگاہ کی موومنٹ کو، اپنی باڈی کی موومنٹ کو، اور تو خصوصاً ایسے کپڑے یا ایسے لباس یا ایسی چیزیں پہن کے نماز نہ پڑھیں جو بار بار ڈھلک رہی ہو، بار بار آپ کو صحیح کرنا ہو. کبھی پانچے اٹھ رہے ہو تو آپ کو شلوار ٹھیک کرنی ہو، کبھی قمیض آپ کی اونچی ہو بہت ہو، آپ کو نیچے کر کے ٹھیک کرنی ہو بار بار، یا آپ کا دوپٹہ اتنا سلپری ہو جس کو آپ کو بار بار صحیح کرنا ہو.
تو نماز میں جب آپ کھڑے ہو تو پہلے ساری چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کی نماز کو کیا کیا چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. جتنا ڈسٹریکشن زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی نماز جو ہے اس میں خشوع کم ہوتا چلا جائے گا. تو ہم نے آج خشوع کی بات کی الحمدللہ. اس پورے بارے میں ہم نے آج خشوع پر جو ہے وہ کافی کانسنٹریٹ کرنا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. یعنی کہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ خشوع کو تو اپناتے ہیں مگر جو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. اور دیکھیں کہ آپ لغو بیسکلی کیا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہوتی ہے وہ لغویات میں آ جاتی ہے، جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہماری لغویات میں آ جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اگر لغو نہ ہو اس کے اندر تو ہمارا نامہ اعمال علیین میں درج کر لیا جاتا ہے. سوچیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم لغو نہ کریں ایک نماز سے دوسری نماز تک، یعنی کہ فجر پڑھی ہے تو ظہر تک میں نہیں، ظہر پڑھی ہے تو عصر تک میں نہیں، عصر پڑھی ہے تو مغرب تک میں نہیں، اگر یہاں کوئی لغویات نہیں ہوگی انشاءاللہ تو ہمارا نامہ اعمال علیین میں درج ہو جائے گا. جس کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور نیک فرشتے آتے ہیں اور جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں تو وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ نامہ اعمال جب جنت کے دروازوں میں 7 دروازوں تک اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر علیین میں جا کر نامہ اعمال لکھوا کر کے پھر واپس اس کو زمین پہ قبر میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا نامہ اعمال جو ہے علیین میں درج کروا لیا جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اس رمضان میں علیین میں درج ہو جائے انشاءاللہ. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ دینے والے، ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ وہ تزکیہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سیلف پیوریفیکیشن آف نہ صرف ویلتھ کرتے ہیں بلکہ مطلب سیلف پیوریفیکیشن پہ بھی کام کرتے ہیں. وہ یعنی کہ اپنا تزکیہ، اپنی صفائی، اپنی نشو و نما بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے جو ان عورتوں کے ملک میں یا جو ان کے ملک یمین میں ہوں. یعنی کہ جو عورتیں ہیں جو ان کی جیسے پیچھے پہلے زمانے میں غلام خواتین ہوا کرتی تھیں تو وہ جو ان کی کموڈٹی ایک چیز ہوتی تھی، ان کی اپنی اونرشپ میں وہ لوگ ہوتی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہو تو ان پر محفوظ رکھنے میں، تو ان پر محفوظ نہ رکھنے میں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. بیسکلی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی شہوات ہیں، اپنی لذات ہیں، جو ان کو کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر لے تو کامیابی تو اس کے قدم چومنے والی بات ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے گی اگر انسان اپنی ان چیزوں پہ قابو پا لیتا ہے. جیسے اپنی باڈی موومنٹ پہ جو کہ ہو رہی ہو، جس کے لیے وہ قابو پالے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے کیا فائدے ہوں گے کہ وہ جو ہے پھر نمازوں میں کنسنٹریٹ کرنا سیکھ لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ پوری اپنی مائنڈ اینڈ باڈی اینڈ سول کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی طرح سے پھر اگر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. اور اسی طرح سے اگر وہ لغویات سے بچتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے، ہر طرح کی لغویات سے بچے گا. لغویات میں سننے، دیکھنے، بولنے، محسوس کرنے، ہر طرح کی لغویات سے پھر بچنے کی کوشش کرے گا. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں کو اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور امانتوں کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی کہ یہ جیسے بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ خشوع اٹھا لیا جائے گا، تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ امانت کا بھی لفظ جو ہے ویسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ قیامت سے قرب جو ہے میں اٹھا لی جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ اب دیکھتے ہیں کہ امانتوں کا خیال نہیں رکھتے اور امانتوں کی پاسداری نہیں ہوتی زیادہ. امانت کا بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم نے بہت پہلے ایک بک شیئر کی تھی حسن اخلاق کے نام سے، جو آپ کی استاد نے یعنی کہ انیلا نے بھی کی تھی، سسٹر انیلا نے. تو انہوں نے جو بک شیئر کی تھی اس میں امانت کا ایک بہت خوبصورت چیپٹر، اگر آپ چاہیں پڑھنا تو وہاں سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت بیسکلی آپ سے نے فرمایا کہ 5 چیزیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے.
جس میں سے اپنی نمازوں کی یعنی کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی کہ 5 نمازیں ادا کرنا. نمبر 2، اور جو اس نمازوں میں ہونے والے امور ہیں جیسے کہ وضو، رکوع، سجود، ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرنا. اور پھر تیسرا، رمضان کے روزے کی بھی حفاظت کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج، یعنی کہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد اپنے حج کی حفاظت کرنا. اور نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ مال کو صحیح جگہ پہ لگانا تاکہ مال کی بھی حفاظت ہو جائے. تو یہ جو ساری جو کہتے ہیں صلاح کی حفاظت جو ہے وہ تمام چیزوں کی حفاظت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اب کامیابی کا گر سیکھ لیا انشاءاللہ یہاں سے. اور آج سے ہم تھوڑا سا کامیابی پہ کام کرتے ہیں کہ سکسیس کیا ہوتی ہے، سکسیسفل پیپل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور سکسیس اسٹوریز جو ہے وہ کیسے بنتی ہیں. آج کل دنیا میں بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ کہ ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل پرسن، یعنی کہ آپ سکسیسفل لیڈر کیسے بن سکتے ہیں، سکسیسفل بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں، سکسیسفل ٹیچرس کیسے بن سکتے ہیں، یا انٹرپرینور کیسے بن سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سکسیس میں آتی ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ وہ سکسیس بتا رہے ہیں جو صرف دنیا کی بھی نہیں بلکہ آخرت کی بھی سکسیس ہے. اور اکثر سکسیس تو اٹرنل ہی ہے نا، کہ جو ہمیں یہاں نہیں ہو بلکہ وہاں کی بھی سکسیس ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکسیس کے سارے اصول بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو فالو کر لو تو انشاءاللہ سکسیس تمہاری ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں اور جو فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی جی الحمدللہ. بچے گھر میں ہو تو اس قسم کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں ویسے. جی جناب، تو ہم پڑھ رہے تھے سکسیسفل بندے ہونے کی خاص باتیں، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ کہ سکسیس جو ہے وہ فردوس ملے گی سکسیسفل بندے کو. اور فردوس کیا آپ سے فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. یعنی کہ صرف چھوٹی موٹی جنتیں نہ مانگو بلکہ فردوس کا سوال کرو. کیونکہ فردوس کہاں ہے بیسکلی، کیونکہ وہ عرش کے نیچے ہے. یعنی کہ سب سے کلوز جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب مانگے تو جنت الفردوس مانگے. اور مانگنے میں تو کیا جاتا ہے، ہمارے عمل اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ہیں ہمیں اچھا گمان تو رکھنا چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے اور مانگنا بھی اچھا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. چلیں آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، یعنی کہ مٹی کے خلاصے سے بنایا، مٹی کے ایکسٹریکٹ سے بنایا. پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا. پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا اور پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں. پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا اور پھر اسے دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. یہ کل بھی ہم نے اس موضوع کو پڑھا تھا وہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے انسان کی تخلیق کے سارے پروسیس کو یہاں بتایا ہے. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب سے اچھا تخلیق کرنے والا. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. اور ہم اس سے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق کی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہے زیادہ کر دیں. جیسے پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ تنور ابل پڑا، پانی ہی پانی تھا سب جگہ، اور جب کہا کہ پانی چلا جائے تو پانی چلا گیا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے خاص مقدار میں پانی ٹھہرائے ہیں، اور اگر چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو غائب کر دینا تو غائب کر سکتے ہیں. ہم کھودتے رہ جائیں نیچے اپنے کنویں ڈگ ڈاؤن کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد پھر بھی پانی نہ ملے تو آپ دیکھیں
اور بعض علاقوں میں آپ دیکھیں جا کے پانی جہاں پر نہیں آتا وہاں پہ بورنگ ہوتی ہے، وہاں پہ کنویں کھودے جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو پانی 80 میٹرز ڈاؤن، ڈیپ ڈاؤن جو ہے پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے جو نعمتیں ان کے خزانے ہیں وہ کبھی ہمیں آؤٹ آف ریچ نہ کرے کہ ہم اس کو پا ہی نہ سکیں، اور ہم اسے جس طرح سے چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، یعنی کہ ہم اسی پانی سے تو پھر کتنی ساری چیزیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کی جو تورے سینا سے نکلتا ہے، تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، یعنی زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ جو مبارک درخت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت چیزوں میں سے ہے، اور خاص طور پر جو ہے اس کا خود اس کا مطلب پھل بھی اس کا کھانا ہے، اور اس کا جو تیل نکالا جاتا ہے وہ بھی ایز اے سالن، مطلب اس میں روٹی ڈبو کے کھائی جا سکتی ہے بہت آرام سے، اور عرب میں تو بہت کامن چیز ہے کہ وہ لوگ روٹی کو اس طرح تیل میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہم نے ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور ان کشتیوں پہ تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں یاد دلانے کے بعد اب پھر سے کچھ واقعات کی دوبارہ سے ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اچھا دیکھو ان واقعات میں آج تمہارے لیے کیا ہے، آج یہ واقعہ کس اینگل سے تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ آج ہمیں سکسیس سٹوریز دیکھنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ کون سکسیسفل نہیں ہوا اور وہ کیوں سکسیسفل نہیں ہوا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ بھی نہیں، بس ایک بشر تو ہے تم جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیج دیتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں سے سنی ہی نہیں، یعنی کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کوئی نبی فرشتہ کوئی بندہ رسول بشر آیا ہو۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے جس ایرا میں تھے عرب کے، اس زمانے میں تقریباً کوئی بھی نبی آئے ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اتنا عرصہ بیت گیا تھا جس میں کوئی چیزیں نا انسان بالکل ایسی چیزیں بھلا بھی دیتا ہے اور ایسی چیزوں پہ نا یقین کرنا بھی چھوڑ دیتا کہ یہ تو ہوگی نہیں سرے سے، تو یہ وہ زمانے تھے بیسکلی۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا سا جنون لاحق ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ جنون ہو گیا ہے، اس کو یہ جنونی باتیں کرنے لگا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو۔ اور یہ تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جو بھی اللہ کی باتیں بتانے آتا تھا اس کو یہ کہا جاتا کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ عرب کی اس وادی میں جہاں اتنا عرصہ بیت گیا تھا کہ رسول آئے ہوئے کے لوگ بھول چکے تھے، تو آپ دوسرے تمام زمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں ہر جو ایک ایرا میں یا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاءوں میں سے اگر ہم دیکھیں جن کا نام ہمیں نہیں بھی ملتا پتہ چلتا، مگر نوح علیہ السلام کا نام ملتا ہے ہمیں، اور نوح علیہ السلام ہی وہ کہتے ہیں کہ جس قوم میں جب اٹھائے گئے تھے تو اس قوم میں پہلی دفعہ شرک جو ہے وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جب بھیجے گئے تھے تو لوگ بہت زمانے سے جو ہے وہ شرک میں ویسے مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ بھول ہی چکے تھے کہ کوئی توحید بھی ایک واحد چیز ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اس پر تو اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کہ بیوی اور تمہارا وہ جو بیٹا ہے وہ نہیں جائے گا، اور ظالموں کے معاملے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہہ کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جب سوار ہو جاؤ کسی سواری پہ تو فوراً ہی کیا کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اس وقت کہ جس وقت تم وہاں سے چونکہ باہر نکلنے لگے ہو، نجات حاصل کرنے لگے ہو، تو اس وقت جو ہے اپنی نجات کی دعا بھی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہو وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اے ہمارے رب مجھے برکت والی جگہ پہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، یعنی کہ ساتھ میں دعا بھی کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنی ہمیں چھوٹی اب ہم کتنی آیتیں ہم نے دیکھی نا، کتنی دعاؤں کے مختلف انداز دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مانگنا نہیں سکھایا،
ہمیں کیا چیز کہنی نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے, کیسے کہی جائے اس کو, کیسے مانگی جائے اس کو. تو یہ بھی ہمیں سکھا دیا کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, کہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں, کسی گھر جاتے ہیں, کسی جگہ پہ جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی جا کے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ بہترین دعا یہاں پہ نظر آتی ہے ہمیں. اب اس ٹوٹلی اس قصے میں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ایک ایسی قوم کا ڈیفالٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ان کا فیلئر ہو گیا. اور فیلئر کیا کی وجہ سب سے بڑی کیا رہی کہ انہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا, جھٹلایا, اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ان کی تمام تعلیمات کو یہ اکثر جو ہے وہ یہ جنون اور سحر کہہ کے ٹھکرا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کا پھر انجام کیا ہوا, یہ لوگ مٹ گئے, ختم ہو گئے, باقی کون رہ گیا؟ جو سکسیسفل پیپل تھے وہ باقی رہ گئے, باقی جو انسکسیسفل لوگ تھے وہ وائپ آف ہو گئے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی, اور پھر ان میں خود انہی کا ایک قوم کا ایک رسول بھیجا, اور اس نے کیا کہا, اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا, جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص تو کچھ بھی نہیں, بس ایک بشر ہی ہے تم جیسا, جو تم کھاتے ہو یہ وہی کھاتا ہے, جو تم پیتے ہو یہ وہی پیتا ہے. یعنی کہ جو نبی اگر بشر ہے, ظاہر سی بات ہے نبی بشر ہی ہو سکتا تھا, فرشتے تو ہوتے ہی نہیں دنیا میں, تو فرشتے کیسے آتے ہیں؟ اور فرشتے آتے بھی تو وہ بھی انسانوں کی شکل میں آتے, کیونکہ انسان فرشتوں سے مانوس تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو کیا لوگ کیا ایلیگیشن بار بار لگا رہے ہیں, یہ تو بشر ہی ہے, ہمارے جیسا ہی ہے, جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے یہ بھی کھاتا پیتا ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے, اس میں کیا یونیکنیس ہے جس کی ہم بات مانیں؟ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے, اس وقت تمہیں قبروں سے نکالے جاؤ گے. یعنی کہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ تو ہم نے زندگی میں آج تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ قبر سے کبھی کوئی اٹھا بھی ہو. تو کہتے کیا بہت دور کی بات لے کر آیا, یہ بہت دور کی, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے, زندگی کچھ نہیں ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اور ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو نبی کہہ رہا ہے نا, یہ بالکل ویلیو لیس باتیں کر رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی بن کے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے, حساب کتاب لے ہمیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کہا جا رہا ہے, نہیں نہیں نہیں, لائف تو بس وہی ہے جو ہم آج جی رہے ہیں. لائف از لائک دیٹ کہ ہم آج جو جی رہے ہیں, کھاؤ پیو عیش کرو, یہیں پہ مرنا یہیں پہ جینا, اور ختم خلاص, آگے کچھ بھی نہیں زندگی. تو بس اتنا ہی کچھ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں, ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. اور یہ شخص جو اللہ کے نام پہ محض جھوٹ گھڑ رہا ہے, یہ ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. یعنی کہ ساری باتیں رسول کے اوپر, آپ دیکھیں پیچھے ہمیں کیا پڑھا تھا, رسول نے کیا کیا باتیں کہیں اپنی قوم سے, کیسے سمجھایا, کیسے بتایا, اور یہاں پہ کیا بتائی جا رہی کہ رسولوں کے اوپر کیا کیا ایلیگیشنز لگائیں ان کی قوموں نے, جن کی وجہ سے ان کی قوموں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. تو یہاں پر ان کی تمام ایلیگیشنز نظر آ رہی ہیں جو رسولوں پر وہ لگایا کرتے تھے. رسول نے کہا کہ اے میرے رب, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے, یعنی کہ جو مجھ کو جھوٹا قرار دیا ہے, اب اس میں تم ہی میری مدد فرماؤ. یعنی کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ ہی مدد کریں میری. جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے, اور آخر کار ٹھیک ایک وقت کے مطابق ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا, اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جو انسکسیسفل تھے, جو ظالم تھے, جو نہ ماننے والے تھے, وہ کہاں گئے؟ وہ ڈسٹ بن میں چلے گئے سارے کے سارے, ان کے لیے کوئی اور جگہ تھی نہیں باقی بچی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ وقت کے بعد ٹھہر سکی, اور ہم نے پے در پے رسول بھیجے. جس قوم کے بعد بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلا دیا. پھر ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ بس سب کو افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. یعنی کہ پھٹکار ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیں قوموں کے نام نہ بھی بتایا جائے تو ہمیں پتہ ہے قوموں کے واقعات کون سے چل رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ قوموں میں کون کون سے انبیاء آئے تھے, اور انبیاءوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا, ان کے ساتھ کیا کیا باتیں ان کے لیے بنائی گئی. تو یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نہیں مانتا, جو نہیں سمجھتا, جو ہمارے رسولوں کو ڈینائی کرتا ہے یا اس کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو اس کے لیے پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہے
اینڈ رزلٹ یہ ہے اس کا کہ اس کے لیے دنیا میں جینے کی پھر کوئی مدت باقی نہیں ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑے بڑے بننے لگے، یعنی کہ بہت بڑا تکبر کرنے لگے۔ کہا کہ اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ ان دو آدمیوں کو مان جائیں۔ واٹس دا ڈفرنس؟ ان میں اور مجھ میں، ہم میں کیا فرق ہے؟ اور وہ آدمی، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی کہ ہم چلو ہم سے کوئی بڑا کوئی کرو فر والا بادشاہ ہوتا تو اس کی بات ہم مانتے بھی، یہ تو اور ہماری غلام قوم کے فرد ہیں، ان کو مان جائیں ہم، ان پر ایمان لے آئیں؟ مطلب یہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ہیومنلی اگر آپ سوچیں کہ ہیومن نیچر کیا ہے، وہ اپنے سے چھوٹوں کو یا اپنے سے کم تر لوگوں کو کتنی ویلیو دیتا ہے، وہ ڈی ویلیو رکھتا ہے نا ان کو۔ ان کی بات سنیں گے، ان کی بات مانیں گے ہم؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک بلند جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری کر دیے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سارے سکسیسفل لوگ تھے، جس میں جیسے کہتے ہیں نا اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اولو العزم پیغمبر کون کون ہیں۔ نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں اور کون ملتا ہے اس کے اندر، جو کسی کو اگر یاد ہو تو کوئی بتائے گا مجھے؟ میں نے ایک نبی کا نام اس میں مس کیا ہے ابھی، کسی کو یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جی الحمدللہ، بارک اللہ نائرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ 5 پیغمبروں میں سے، ابھی آپ دیکھیں آپ نے یہاں پہ کتنے پیغمبروں کی بات دیکھ لی، کہ آپ نے ابھی یہاں پہ 3 کی بات دیکھی، اور آپ سے تو خطاب ہی چل رہا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، یعنی کامیاب لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا کہ یہ اولو العزم لوگ تھے، پیغمبر ایسے تھے جن کو فالو کیا جا سکتا تھا، جن کی باتیں جو ہیں یا جن کے ایفرٹس جو ان کی اپنی لائف میں ہیں، اپنے ایز اے پروفٹ ہوڈ انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک سکسیسفل پیپلز کی سٹوری، ان کا کریکٹرسٹکس، اور ساتھ میں ہمیں ڈیفالٹرز لوگوں کے بارے میں بتانے کہ وہ ڈیفالٹ کیوں تھے، اور ان کو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیوں۔ اور آپ دیکھیں نا، نہ صرف یہ کہ دنیا کی کامیابی بھی نہیں ملی، لیکن دنیا کی کامیابی تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ ان کو بڑا سب کچھ مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے، مگر دنیا کی زندگی میں اگر اتنی عبرت ناک موت مل جائے تو کیا یہ کامیابی ہے؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی ناکامی تھی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں اس کو خوب جانتا ہوں، لیکن جو بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کرتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہمارے خوب جانتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا نیک عمل جو ہے وہ طیب اور حلال کھانے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جہاں پہ حلال اور طیب کھانا ہوتا ہے وہیں پہ نیک عمل کرنا بھی انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں صاف اور صاف ستھری غذا اور ہماری طیب اور حلال کھانا، اس کا اہتمام کرنا اور اس کو کھانا، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کثرت سے کھا لینا کہ کھانے کے بعد نماز کے قابل نہ رہے، بلکہ یہ بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک متوازن ڈائٹ لینا، ایک بیلنس ڈائٹ لینا، تاکہ اتنا ہی کھائیں جتنا ہماری باڈی کو نیڈ ہے، اور باڈی کو اس سے زیادہ نہ دیں کہ وہ باڈی جو ہے وہ اوور فلو کر جائے اس کی بنا پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ عمل صالح کو آگے لے کے جاتا ہے آپ کا کھانا پینا، کیونکہ آپ کے جسم میں غذائیت رہے گی، آپ کے جسم میں طاقت رہے گی، آپ کے جسم میں انرجی رہے گی، تو وہ انرجیز جو ہے وہ آپ کی کہاں یوز ہوں گی؟ آپ کی نیک اور اعمال صالح کرنے میں یوز ہوں گی، کہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہوں گے، آپ اپنی عبادتیں اچھے سے کر سکتے ہوں گے۔ اور یہ تمہاری امت تو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب بھی ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسی میں مگن تھا۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، نہیں کرتا اللہ کیا ہمارے، لیو دیم، جانے دو ان لوگوں کو۔ کیوں؟ وہ اپنی غفلت میں ہی پڑے رہیں ایک خاص وقت تک، یعنی ہر ایک کے پاس ایک ٹائم پیریڈ تو ہے، قوموں کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، انسانوں کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، ہر ایک کے پاس ایک مہلت عمل تو ہے کہ جب تک اس کی مہلت ہے اس کو اسی میں ہی جینے دو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مال و دولت سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دے رہے ہیں؟
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی ان سے راضی ہے تو نیک ان کے لیے اعمال کی فراوانی کر رکھی ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کرنے والے اور انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں. من خشیت ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یعنی کہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں اور دینے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کیا؟ اللہ تو قبول کر لینا. یعنی کہ جو بھی دیا اس پہ کوئی اکڑنا نہیں ہے، کوئی شو آف نہیں کرنا، کوئی واہ واہ نہیں کروانی، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پلیز ایکسیپٹ اٹ. میں نے تھوڑا سا کچھ دیا ہے، اللہ پلیز اس کو ایکسیپٹ کر لینا. نتاشا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس آیت کے بارے میں آپ سے سوال کیا انہوں نے کہ کیا یہ وہ لوگوں کے بارے میں آیت ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جو لوگ جو ہے چوریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل کے خیال سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں کہ جو انہوں نے نیکی کی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی نہیں، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ قبولیت کی حد سے نکل تو نہیں گیا، کہیں پہ کوئی نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی جو دیتے جاتے ہیں تو سب اپنی نیتوں کو بھی چیک کرتے رہیں کہ وہ کس نیت سے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا دنیا دکھاوے کی نیت ہے ہماری. اور دوسری بات ایک اور ہی پتہ چلتی ہے، اس کا مطلب ہے مسلسل کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، آج ہم نے کچھ دیا اس میں نیت کہیں سے کہیں ہماری کچھ اور ہو گئی، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ دے دیں. جیسے آپ کو ایک وہ بھی صحابی کا قصہ یاد ہوگا نا کہ جب وہ ایک دن صدقہ کے لیے نکلے رات کو تو انہوں نے صدقہ دے دیا تو دوسرے دن شور مچا کہ کسی شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. تو کہتے ہیں پھر وہ جب وہ یہ سب باری باتیں سنتے ہیں تو آپ حسن کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو صدقہ دیا تھا وہ کسی چور کو مل گیا. تو کہتے ہیں اچھا میں پھر دوسرا پھر صدقہ کروں گا. پھر تو انہوں نے صدقہ دیا تو کسی زانیوں کو مل گیا. پھر صدقہ کیا انہوں نے تھرڈ ٹائم تو وہ کسی بالدار آدمی کو مل گیا. وہ آپ ان کے پاس پہنچے کہ میں 3 راتوں سے مسلسل صدقہ کر رہا ہوں اور میرا صدقہ جو ہے کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو پہنچ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا صدقہ جو تم نے صحیح نیت سے کیا تھا چور کو چوری سے روک سکتا ہے، زانی کو زنا سے روک سکتا ہے اور جس کے پاس مال ہے اس کو مال دینے والا بنا سکتا ہے. یہ تمہاری نیت تو قبول ہو گئی. بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں تو پھر ہماری نیت کبھی کبھی اگر ڈاما ڈول بھی ہو جائے تو کچھ تو خالص چلی جاتی ہے نا، اس لیے مسلسل کرنے کا کام ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے، جو لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے مختلف ہیں کہ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں. یعنی کہ لوگ اس وقت تک اس کاموں میں لگے رہیں گے چاہے وہ کتنے سردار ہوں، کتنے ویل آف لوگ ہوں، مگر وہ اپنے کاموں سے باتوں سے رکیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے پکڑ نہ لے. اور جب ان کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ شور مچانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب بند کرو اپنی یہ فریاد، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی، یعنی اب تمہیں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکے گا. یہ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ہماری بات سن لو تو تم سنتے ہی نہیں تھے اور اپنی گھمنڈ میں آ کر اس کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے اور اپنی چوپالوں میں اس طرح سے باتیں بناتے تھے. یعنی کیسے چوپالوں میں ہمارے یہاں قصے کہانیاں قصہ گوئی ہوتی ہیں یا اپنے اپنے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی جو ہے اپنی بڑائیاں جو لوگ ہانک رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہ تھے؟ یعنی کہ کیا ایسی چیزیں آئی ہیں جو کبھی پتہ ہی نہ تھی کہ یہ اس سے بدک جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے بلکہ الٹا اور کہ بدک کے نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز نئی نہیں آ گئی ہے. ام یقولون بہ جنہ، اور کیا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے، یعنی کہ ان کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان پہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے. بل جاءہم الحق بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یعنی کہ اصل بات تو کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے تھے. اور آپ سوچئے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کے سامنے کے پیدا ہوئے بچے، ان کے سامنے کے بڑے اور جوان ہوئے کھلے کودے، اس کے بعد شادی بیاہ،
सब कुछ उनकी नजरों के सामने किया हुआ तो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई अलग से तो करके लाए नहीं थे, कहीं से छुप छुपा के बाहर आ गए हो। नहीं कि मुसलसल उनकी पैदाइश से लेके उनके उस जवानी के आने तक मुसलसल वो लोगों की नजरों में थे, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका बिहेवियर, एवरीथिंग। उसके बावजूद भी जब वो कोई चीज पेश कर रहे हैं, उस पर एतराज, किस बात का एतराज था? असल एतराज आप वसल्लम की जात पे नहीं था, असल एतराज उस पैगाम का था जिस पैगाम को वो लेकर आए थे। और हक अगर कहीं उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निजाम दरहम बरहम हो जाता। बल्कि बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं, यानी कि असल बात क्या है कि हम तो उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं, मगर वो अपने ही जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी कि वो सुनना ही नहीं चाहते, अपनी ही बात नहीं सुनना चाह रहे, अपनी ही बात कबूल नहीं करना चाह रहे। तो बेसिकली हक क्या है? हक वो है जो अल्लाह की तरफ से आया है, और ख्वाहिशात क्या है? जो हमारे दिलों की ख्वाहिशात होती हैं। कभी हमारी ख्वाहिशात हक पर गालिब आ जाती हैं और कभी हक ख्वाहिश पर गालिब आ जाता है। यानी कि हमें करने का क्या हुक्म है कि हमें अल्लाह ताला की बात को, हक को अपनी ख्वाहिशात पे गालिब कर लेना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की वो जो बातें, सच्ची बातें जो है, उसके लेके अपनी जो हमारी जो कहते हैं दुनियावी ख्वाहिशात हैं, उसको थोड़ा सा कम कर लें और उसको ओवरकम करके हम हक की तरफ ज्यादा निकल जाए। तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिक्र से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि जिक्र को तो पढ़ने की चीज है, उठा के अपने सीनों में सजाने की चीज है, इस पर अमल करने की चीज है। तो क्या तुम इनसे कुछ मांग रहे हो कि तुम्हारे यानी कि तुमने कुछ सवाल कर रखा है इनसे कि पढ़ा के पैसे मांगने हैं, पढ़ा के बताना है कि लाओ मेरी फीस दो, लाओ मेरा किराया पकड़ाओ मुझे? कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राज़िक है। तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पे रहम करें और वो तकलीफ जिसमें ये आज मुब्तला है दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। उनका हाल तो ये है कि हमने इन्हें तकलीफ पर मुब्तला किया है, फिर भी ये अपने रब के आगे ना झुके और ना आजी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता नौबत यहाँ तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अज़ाब का दरवाजा खोल देंगे, तो तुम देखोगे कि इस हालत में ये भर खैर से मायूस हो रहे होंगे। यानी कि जब नेमत मिली थी तो फिर भूल गए थे रब को, और जब नेमत छिन जाएगी तो फिर हर खैर से मायूस हो जाएंगे कि बस मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। और वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। गर्दिश लैलो नहार उसी के हाथ में है। और तुम्हारी क्या बात समझ नहीं आती? यानी कि बात इतनी क्लियर और इतनी साफ सुथरी है, इतनी इजी है कि तुम्हें समझ फिर भी नहीं आ रही। मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेशरो कह चुके हैं, यानी कि पहले जो लोगों ने कहा था, ये वही अपने पहलुओं की बातें ही कर रहे होते हैं। और कहते क्या है? ये कहते हैं कि जब हम मट्टी हो जाएंगे, हड्डियों का पिंजर बन के रह जाएंगे, तो हमें क्या दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने ये वादे तो बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते ही आ रहे हैं, मगर ये सिर्फ पुराने अफसाने ही है, इसमें सच्चाई कोई नहीं। यानी ऐसा नहीं था कि ये बातें इन्होंने सुन नहीं रखी थी, सुन जरूर रखी थी, मगर क्या इनके पर इनका बिलीव ही खत्म हो गया था कि इतनी हजारों सालों से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब ये होगा ही नहीं सिरे से। इनसे कहो कि बताओ, अगर तुम जानते हो कि जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह की। फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? इनसे पूछो कि सातों आसमानों और अर्श अजीम का मालिक कौन है, ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? इनसे बताओ कि अगर तुम जानते हो कि हर चीज का इख्तिदार किसका है, कौन जो है पनाह देता है, इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये जरूर कहेंगे ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो कि फिर तुम्हें कहाँ से धोखा लगता है, फिर तुम क्यों धोखे में आए हो? ये अम्र हक है, हम उनके सामने लेकर आए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को भी अपनी औलाद नहीं बनाया और कोई दूसरा इलाह उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी खल्क को लेकर के अलग हो जाता और फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते, यानी आपस में लड़ पड़ते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं, और खुले और छुपे का जानने वाला है, और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। यानी कि तमाम शिर्क की बेखुनी कर दी गई कि कोई शिर्क है ही नहीं इस पूरी कायनात में, अल्लाह ने शिर्क बनाया ही नहीं है। और रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करो कि परवरदिगार, जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है, वो अगर मेरी मौजूदगी में तू लाए, तो ए मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। और हकीकत ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने वो चीज ले आने की पूरी कुदरत रखते हैं जिसकी धमकी हम उन्हें दे रहे हैं।
یعنی کہ قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ادھر لا سکتے ہیں عذاب آپ سے ان کی موجودگی میں بھی، مگر نہیں لا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مہلت تھی ابھی ان کی زندگی کی. ادفع باللتی ہی احسن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو کہ بہترین ہو. جو کچھ وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو کہ اے میرے رب، وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور دعا کرو کہ اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. بہت ہی اچھی دعا نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمزات بیسکلی کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان کے غضب اور غصے کے لمحے میں جب انسان کو خود کنٹرول نہیں رہتا اپنا، تو اس پر جو ہے وہ اس قسم کی جو قوتیں ہیں، جو سرکش قوتیں، شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اس کو غضب میں اور غصے کی صورت میں کنٹرول کر لیتی ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ہمزات شیاطین ہوں، شیطان کی اکساٹیں ہوں، تو اس وقت کیا کرے انسان؟ غصے میں آئے تو اعوذ باللہ کہہ رہی. یعنی کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اپنی اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ کہنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور غصے میں کوئی بات آپ دیکھیں نہ کچھ سنی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے، انسان غصے میں خالی بھڑک رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. تو غصے میں کتنے غصے کو مینج کرنے کے لیے کیا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو آپ کو تو پھر پانی پی لیں، وضو کر لیں. اس سے بھی زیادہ غصہ نہیں نکل رہا تو جا کے نہا لیں، وضو کر کے نماز کے لیے داخل ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں اپنے آپ کو اس غصے سے باہر نکالنے کا. کیوں؟ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس وقت آپ غصے میں وہ کچھ کر جائیں، وہ کہہ جائیں، وہ کام کر جائیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے انتہائی افسوس و ندامت کا باعث بنے اور انتہائی ریگریٹس آپ کے پیچھے لگ جائیں کہ جی اب تو پھر شرمندگی ہو. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ہمزات الشیاطین سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ غصہ اور غضب کے حملے جن کی وجہ سے انسان خود کو قابو نہ رکھ سکے وہ ہمزات ہیں، اور ایسے اوقات میں انسان شیاطین کے حملوں سے بہت قریب ہوتا ہے، اسے تعوذ پڑھتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطان کے حملوں سے ہم نے کافی ساری دعائیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رکھی ہیں کہ ایاک نستعین میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کی اکساہٹوں سے دور رکھیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنا شروع کر دے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. یعنی کہ جب پکڑے جاتے ہیں ایسے لوگ اس حالت میں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس ون چانس، ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ بس واپس بھیجیں، پھر میں بہت اچھا بن کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا ہمیں جسٹ ون چانس کے لیے ملی ہے. دیر از نو ادر چانس. کوئی دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے ہمیں، یہ دوسری لائف نہیں ملنے والی. ہمیں کو 7 جنموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ہم بس ایک ہی زندگی ہے ہمارے پاس. اسی زندگی کو ہم نے، اور آپ دیکھیں نا کسی کے پاس اگر ایک ہی لائف ہو، ایک ہی اپارچونٹی ہو، تو کیا وہ اس اپارچونٹی کو، اس لائف کو وہ کھونا چاہے گا؟ نہیں نا. وہ تو اویل کرے گا نا، اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری پازیٹیو مومنٹ کو اچیو کرے گا وہ کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، وہ نہ ریگریٹس پیچھا کریں گے اس کے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس تم ایک بات ہے جو کہہ رہے ہو، مطلب کرو گے تم دوبارہ بھی وہی جا کے جو ابھی کر کر آئے ہو، مگر تم صرف کہہ رہے ہو کہ تم ایسا کرو گے. جیسے بچے نہیں کہتے آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گی، غلطی معاف کر دیں، اس کے بعد دوبارہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بچکانا فیل ہے. بس ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے، اور دوسری زندگی تک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے بعد جب مر جاؤ گے تو پھر دنیا سے ایک طرح کا پردہ حائل ہو جائے گا جو تم اس کے بعد دنیا میں واپس نہیں آ سکتے ہو. یعنی کہ موت بھی ایک جو آنی ہے وہ ایک بار ہی آ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ ریٹرن بیک نہیں ہونا ہے. پھر جو ہی سور میں پھونک دی جائے گی اور پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال تک چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے بھی باہر نکل آئیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی، تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی کہ جب دن آخری آ جائے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی، جب کام کرنے کے دن اور دنیا کے سارے دن ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی بھی تو دن ہے نا، کتنے دنوں کے لیے دنیا آباد کی گئی ہے. جس دن دنیا کے سارے دن ختم ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے آنے کا پہلا طریقہ کیا ہوگا
کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. سور پھونکنے والے فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی، کہتے ہیں کہ تب سے اب تک تیار حالت میں نگاہیں عرش کی طرف لگائے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب اس کو اس سور میں پھونک مارنی پڑے. اور مسلسل وہ عرش کی طرف دیکھتے ہی چلا جا رہا ہے. اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، گویا کہ اس کی آنکھ نہ ہو بلکہ 2 ستارے ہو روشن. کتنی اوبیڈینسی ہے نا. اللہ نے کہا تو بس وہ تیار بیٹھے کہ رہتے نا، آپ ابھی کہیں اور میں نے ابھی پھونک مار دینی ہے اس کے اندر، یعنی وہ بگل بجا دینا ہے میں نے. تو تعالیٰ کیا فرمایا کہ جس دن وہ دن آ جائے گا تو پھر کچھ بھی کام نہ آئے گا. جو نیکی بھی انسان نے کی ہوگی وہ اس کے کام آ جائے گی، جو بدی اس نے کمائی ہوگی وہ اس کی سزا اس کو ملے گی. یعنی کہ ہر عمل کا وزن ہوگا، ہر عمل کا وزن ہوگا اور ہر عمل والے کو بھی وزن میں تول دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری کلمات اس کو پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ کہتے ہیں میزان پہ بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے مگر میزان میں بہت بھاری ہیں. ایسے کلمات بھی ادا کرنے چاہیے. پھر کچھ اخلاق کے بارے میں تو کچھ اخلاق بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، یعنی کچھ اخلاق اور اخلاقی کام جو ہیں، کچھ گڈ ڈیڈز جو ہوتی ہیں، جو اچھے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، یہ بھی بہت وزنی ہوتے ہیں. ان کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے اعمال نامے کو وزنی کر دیتے ہیں. کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دے. اب ہم ایسا قصور کریں تو ہمیں ظالم ہوں گے، نہیں اب دوبارہ کریں گے تو ہمیں ضرور پکڑ لینا. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. تم وہی لوگ ہو کہ جو میرے بندے کچھ کہتے تھے اسے تم کہ جب میرے بندے تمہارے پاس آگے کچھ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب پہ ایمان، کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، تو سب رحیموں میں سب سے بڑھ کر رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یعنی کہ جب ہم نے اپنے بندے بھیجے جو تمہیں ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور خود بھی ایمان لاتے تھے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہتے تھے اور رحم مانگتے رہتے تھے، تو تم ان کا اس وقت مذاق بنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو بلا وجہ، تم لوگ اپنی پتہ نہیں کون سی نئی تم نے اپنی دنیا بنا رکھی ہے، جبکہ تمہارے پاس دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں سرے سے، خالی تم نے بس دین کو لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، تم میرے ان نیک بندوں کے مقابلے میں تم ان کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، یعنی کہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن تم نے ان کی لڑائی میں یا ان کی اگینسٹ میں جانے میں تم نے رب کو بھلا دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو لوگوں نے کسی بات میں بحث مباحثہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو اصل جس وجہ سے مباحثہ ہوتا ہے، ہم وہ وجہ بھول چکے ہوتے ہیں اور پھر ذاتیات پر اور فوری طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی اس پہ اتر آتے ہیں بالکل ہی نچلی سطح پر کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، اور تم ان پر ہنستے رہے ہو. آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہوں گے، مطلب ناٹ مور دین ون ڈے، زیادہ نہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا کہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، یعنی کہ زیادہ تو نہیں رہ کر آئے. اور آپ دیکھیں نا ہمیں کتنا لگتا ہے نا لمبی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال، 100 سال کی زندگی. اور ذرا کیا ہمارے وہ کتنی ہوگی؟ ایک دن کا کچھ حصہ. کاش کہ تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا. اور اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اور یہ پیچھے بھی بات ہوگی نا، تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے اس پوری کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی. انسان تو بہت ہی بامقصد بنا ہوا، کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے. تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان دنیا میں بھیجا گیا کسی کام کے لیے، کسی جو ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو وہ ذمہ داری نبھا کر وہ آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس سے. فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بس بلند اور بالا تر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، مالک عظیم ہے جو عرش پر جلوہ گر ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرا رب درگزر فرما، رحم فرما تو سب رحیموں سے
اچھا رحیم ہے. سورۃ النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. یعنی کہ یہ نظر انداز کر دینے والی صورت نہیں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو کھول لیں. نیند آ رہی ہے تو تھوڑا منہ پہ پانی کے چھینٹے مار لیں، الرٹ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. اس لیے اس میں کوئی حکم جو بھی دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یا میں نہیں سنا رہی آپ کو، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چونکہ احکامات اس کے اندر تھوڑے سے شدید ہیں تو اس لیے ذرا سا دھیان رکھیے گا کہ دھیان سے سنیں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس نہ کھاؤ اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود رہے. اب دیکھیں اتنے سخت احکامات ہیں زنا کے بارے میں. کیوں؟ اب دیکھیں زنا نسب کو مشکوک بنا دیتا ہے. زنا جو ہے وہ قتل کا سبب بن جاتا ہے. زنا جو ہے بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے سنا ہوگا ایڈز کی بیماریاں اور اس قسم کی اور بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. بہت سارے معاشرتی فساد، یعنی گھر ٹوٹتے بعض اوقات جو ہیں وہ اسی بنا پر ہیں. پھر بہت سارے آپ دیکھیں اخلاقی خرابیاں جو ڈیولپ ہوتی ہیں انسانوں کے اندر وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا کہ زنا کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا. کیوں؟ ایمان چلا جاتا ہے اس کا اس وقت. اور بلکہ ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ زنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. کیونکہ سورۃ النور ہے تو ہم روشنی کی بات کریں تو دیکھا یہ جائے گا کہ روشنی کن کے لیے ہوتی ہے اور کن کے لیے اٹھا لی جاتی ہے، کن کو روشنی دی جاتی ہے اور کن کے لیے روشنی بجھا دی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں کہ جن لوگوں نے زنا کیا تھا. اور اس کے بارے میں بہت تفصیلی روایت موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو معراج کی واقعات میں پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارشوں سے بہتر ہے. یعنی کہ جب یہ حج، کیونکہ یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو 100 کوڑے مارو، تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بہت ہی باربیرک، بہت کہتے ہیں نا باربیرک مذہب ہے کہ ایسی ہی وحشتناک اور دہشت ناک سزائیں دیتا ہے کہ جو دیکھ کر بھی انسان جو ہے نا اس کی رونگٹے اکھڑ جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں فرما رہے ہیں جس نوعیت کا یہ جرم ہے سزا بھی اس نوعیت کی ملنی چاہیے نا اس کو. اور آپ خود دیکھیں اگر کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ یہ سارا کام کسی نے کیا ہو
تو کیا کوئی شخص یہ چاہے گا اس کے ساتھ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، سزا نہ دی جائے؟ اس کے اندر اس کے دل کا حال پوچھیے اگر، تو وہ چاہے گا اس کو قتل کر دیا جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قتل نہیں کرنے کا حکم دیا، یہاں پہ صرف کوڑے مارنے کا. اللہ بندے سے زیادہ رحیم ہے. وہ یہاں پر بندے سے زیادہ رحیم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوڑے مار کے چھوڑ دو اس کو، یہ نہیں کہا قتل کر دو اس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زانی اور زناکار کی سزا بتائی دی گئی یہاں پر. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. یعنی کہ کوئی عام لوگ دوسرے جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے نکاح اور شادی کا تعلق نہ قائم کریں. ہاں البتہ انہیں جیسے کچھ لوگ ہوں تو ان سے وہ کر لیں ضرور، مگر یہ کہ جو پاکیزہ اور پاک دامن اور طیبات لوگ ہیں ان میں سے کوئی تعلق قائم نہ کرے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس قسم کی عادت میں مبتلا شخص ہوگا یا عورت ہوگی یا مرد ہوگا تو وہ اس عادت سے باہر نہیں نکل سکے گا اور اس کی فیملی لائف تباہ ہو جائے گی. اور زانی کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پہ، یعنی اہل ایمان کو ایسے لوگوں سے شادی کرنا ہی حرام کر دیا گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. آپ دیکھیں کسی پر بھی معاشرے میں بدامنی، اسکینڈلز اور لوگوں پہ تہمتیں لگانا، بہتان لگانا، لوگوں پہ جو ہے بری بری جو ہے جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا دینا کوئی آسان نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی گئی. کیوں؟ اسی لیے تاکہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے پھر وہ 4 گواہ لے کر کے آئے، بتائیں اپنی اس بات کو کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، مجھے صحیح دیکھا تھا کچھ بھی. اور کہتے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص نے کسی بھی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہ تھی، یعنی جو دعویٰ کیا اس نے فلاں کے بارے میں اس میں اندر نہیں تھا، تو اللہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پیپ کی وادی میں ڈالے گا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ جہنمیوں کا جہاں پہ پیپ رس کے جا رہا ہوگا جس وادی میں، اس وادی میں جا کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈالے گا جو لوگوں پہ بہتان ترازی کرتا تھا، اسکینڈلائز کرتا تھا، جو باتوں کو توڑ مروڑ کر کے. آج آپ دیکھیں آج ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہوتا ہے، کتنے اسکینڈلز بن رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے جھوٹی جھوٹی خبریں لوگوں کی بتائی جا رہی کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اور خبر کھول کے دیکھو تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم میں سے ہم مسلمانوں کو اس سزاؤں کا پتہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ سزا کتنی سخت ترین سزائیں ہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت بہت بڑا سود ہے یہ کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن کوڑے بھی پڑیں گے. دنیا میں تو کوڑے انسان ماریں گے، قیامت والے دن تو کوڑے پھر فرشتے ماریں گے نا اللہ کے حکم سے. اور وہ پھر عام کوڑے اور سزا میں کوئی کمی تخفیف نہیں ہوگی پھر وہاں پہ. تو انسان جو ہے دنیا میں کانشیسلی جیے تو ظاہر سی بات آپ دیکھیں پھر ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرے گا. ہاں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کامیاب ہونا جنت میں جانا، مجھے یہ نہیں کرنا. وہ پورے دن جو ہے نا وہ اپنی کراس اور رائٹ کا نشان لگاتا رہے گا اپنے سارے کاموں پہ اور سارے اعمال کے اوپر کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اسی تو فرماتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں جو کانشیسلی زندگی جیتے ہیں. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جو نمازوں کو سنبھال لیتے ہیں وہ اپنی دل کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی تمام کردار کی غلطیوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو 80 کوڑے مارو اور پھر ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو. یعنی کہ اس کے بعد کبھی یہ کبھی قابل ٹرسٹ نہیں لوگ ہوں گے کبھی یہ کہ ان کی کبھی گواہی قبول کی جائے کسی بھی معاملے میں. وہ خود ہی فاسق ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائے اور اصلاح کر لے. یعنی کہ ادروائز اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور بالکل سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اصلاح کر لی، توبہ کر لی تو پھر اللہ بھی غفور الرحیم ہے. جب اللہ معاف کر دیتا تو بندے بھی معاف کر دیں اس کو. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اور عورت اس سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ الزام میں اپنے سچا ہو، یعنی کہ مرد سچا ہو. تو یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی گھر میں عورت مرد ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ رہا ہے
یہ کوئی یا کوئی عورت اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کسی باہر سے تو کسی گواہوں کو نہیں پکڑ کے لائے گا نا کہ آؤ آؤ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اس صورت میں کیا ہے کہ کیا وہ شخص کی گواہی کیسے لی جائے گی؟ تو پھر یہاں پر لیان کا قاعدہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ باقاعدہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں سپریشن کرا دی جائے گی, طلاق بائنہ ہو جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ دونوں ایک دوسرے سے نیور کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اپنے گھر میں اگر سب چیزیں دیکھتا ہے اور کوئی گواہ نہیں لا سکتا پھر کیا کرے. اگر تم پر اللہ کا فضل اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رحم فرمانے والا اور حکیم ہے تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو یہ لوگ بہتان گڑھ کر لائے ہیں تو وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر ایسا ہو جاتا تو پھر مسئلے کا حل کیا ہوتا؟ مسئلے کا حل تو ہوتا ہی نہیں, پھر مسئلے تو مسئلے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں, یہ اندر کا ہی ٹولہ ہے تمہارے. یعنی کچھ لوگوں کے ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان کا ٹیسٹ یا ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کو فن ایڈونچر یا ان کو کسی بھی طرح لوگوں کے اندر کیوس مچانے کا بہت شوق ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا گڑ گڑ کے بنا کے لے کر آتے ہیں, یا کبھی بازو کا چھوٹی سی کوئی بات دیکھتے ہیں بڑا افسانہ بنا کے سامنے لے آتے ہیں. تو تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے, باہر سے لوگ نہیں آتے کوئی کرنے کے لیے, یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لا تحسبوہ, اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی کہ یہ بھی کتنی حسین بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت سارے شر کے اندر بھی خیر کے پہلو رکھ دیتے ہیں. بہت سارے ایسی چیزوں میں جس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں یہاں سے بھی خیر کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں. خصوصاً یہاں سے باقی کا مضمون جو ہے وہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ساری اپنی غزوات میں جاتے وقت اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو غزوہ بنی مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ اپنی بہن اسماء سے ان کا ایک بہت اچھا قیمتی ہار جو تھا وہ اٹھا کے لے کے گئی تھی. یعنی کہ شوق ہوتا ہے نا خواتین کو ذرا زیورات پہننے کا اور دکھانے کا اور ذرا تھوڑا سا خوش ہونے کا اس طرح, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیورات میں پالی جاتی ہیں تو زیورات کا شوق بھی ہوگا عورتوں کو. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے ایک زیور لے کے گئی تھی اپنی بہن کا. تو کہتے ہیں کہ جب غزوے سے واپسی کے دوران جب واپسی میں ایک جگہ اسٹے کیا رات کو, تو کہتے ہیں جہاں اسٹے کیا تو یہ اتر کے گئی قضاء حاجت کے لیے. ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کے لیے تو پڑاؤ جہاں تک تھا اس کے اندر جا کے تو نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی, ان سے ذرا دور نکلنا تھا. تو ذرا دور چلی گئی وہ, جا کے قضاء حاجت انہوں نے کی اور پھر جب واپس آئیں اور جب دیکھا انہوں نے کہ میرے گلے میں جو ہار پڑا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے. اب کیا کیا جائے, کیونکہ ہار ادھار مانگ کر آئی تھی, بہن کا ہار تھا, ان کو ڈر لگا کہ مجھے واپس بھی دینا ہے اس کو. تو کہتے ہیں میں دوبارہ ڈھونڈنے نکل گئی, دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی, اور وہ کہنے کہ جس راستے سے میں گئی تھی اسی راستے میں ڈھونڈتی ہوئی چلی گئی واپس. خیر جب وہاں آگے جا کے ان کو ہار تو مل گیا, مگر پتہ نہیں کتنی دور جا کے واپس ان کو آنا پڑا کہ جس تک یہ واپس آئی ہیں تو اتنی دیر میں جو ہے وہ قافلہ اٹھ گیا تھا اور قافلہ چل پڑا تھا. اور کہتے ہیں اس زمانے میں ہم لوگ اتنے کوئی بہت صحت مند موٹے تازے ہوا نہیں کرتے تھے کہ میرا ہودج جب اٹھا کر کے رکھا گیا اونٹ کے اوپر تو کسی کو فیل بھی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں بھی موجود کہ نہیں ہوں, کیونکہ چھوٹی سی ایک تو لڑکی تھی نا, یہ تو گرل تھی, تو اس لیے اتنا کوئی وزن اتنی کوئی ویٹ بھی نہیں تھا ان کا کہ جس کے پتا چلے کہ ہاں بھی وزنی ہے کہ نہیں ہے. بہرحال تو کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو میں وہیں پر اپنی چادر اوڑھ کے نا ایسے لیٹ گئی, اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صفوان بن معطل جو ایک صحابی تھے جو عموماً سب سے آخر میں جو ہے قافلے کے نکلا کرتے تھے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ قافلے کے دوران جو کچھ بھی چیز کہیں پہ چھوٹ گئی ہے, کہیں پہ رہ گئی, کسی کا کچھ گر گیا ہے, پڑ گیا ہے, تو وہ اٹھاتے ہوئے لے کے چلے آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا, اور چونکہ ظاہر سی بات ہے پردے کی ابھی تک آیات نہیں اتری تھی اور وہ ان کو دیکھ چکے تھے, ان کو پہچانتے تھے, تو انہوں نے جیسے ہی انا للہ پڑھا تو اس وقت فوراً ہی انہوں نے آنکھ کھولی اور اٹھ کے بیٹھ گئی. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا اونٹ آگے کر دیا, یہ اٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ گئی, کوئی بات کوئی کنورسیشن نتھنگ ایلس, کچھ بھی نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور سمپل انہوں نے جا کر کے پھر جب وہ مدینے پہنچی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا مدینے میں ہنگامہ جو ہے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے تیار کر لیا. یہ اسی کی ساری داستان کی بنا پر ہی
اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات یہاں پہ نازل کی جو بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی وجہ بنی. ٹھیک ہے, تو اس واقعے کی ریفرنس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں. یعنی کہ شر تو تھا یہ بیسکلی کہ حضرت عائشہ کو جو 1 مہینے تک آپ وسلم نے ان سے بات نہیں کی. یعنی اتنا شر اور اتنا کیوس پورے مدینے میں پھیلا ہوا تھا, اتنی انسرٹینٹی تھی, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے, اور ہر ایک کی زبان کے منہ میں زبان تھی جو دل چاہے وہ کہہ رہا تھا. تو آپ وسلم بھی انسان تھے, ان کے دل میں بھی پتہ نہیں کہا کیا سمجھ آئے ان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا فی الحال مجھے الگ ہی رہنا چاہیے تھوڑا اس سے. تو کہتے ہیں 1 مہینے تک آپ وسلم سے تعلق بھی زیادہ کوئی پراپر نہیں رہا, اور پھر وہ جو ہے پھر جب باقاعدہ ان کو بات پتہ چلی اس کے بعد تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے اس تمام واقعے کے باوجود بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی. اور قرآن پاک وہ کتاب جو رہتی دنیا تک رہے گا, آخری کتاب ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں, بغیر کسی تبدیلی کے, بغیر کسی اس میں اضافے کے. اور یہی واقعہ لوگ رہتی دنیا تک پڑھتے چلے آئیں گے. یہی خیر کی اس معاملے میں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ یہاں بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں آگے واقعہ اس میں آتا چلا جائے گا, پھر اس کو مزید اس کو ایکسپلین کریں گے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. یعنی جس نے اس میں جتنی زبان کھولی اس معاملے میں, اس بارے میں جو اس میں کمنٹ کرنے میں, یعنی آپ دیکھیں نا عموماً اسکینڈل میں بعض اوقات ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, مگر پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی رائے ضرور دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, اور کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہے کہ ہاں رائٹ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کے بعد اچھا ہوا یا برا ہوا, یہ ضرور کہہ دیتے ہیں. تو عموماً ہے نا, یہ ہمیں اپنی رائے بھی بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, کس کے لیے کہہ رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی. جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا نو کمنٹس, دس از دا ویری گڈ آنسر. جہاں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پر آپ کا کمنٹ کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا, اور جہاں پر آپ اگر کمنٹ کریں یا نہ کریں تو لوگ اس کمنٹ کو لے کے آگے کسی اور تک پہنچ جائیں گے, تو بیٹر کیا ہے, نو کمنٹس. اور جس چیز کی ذمہ داری کا جتنا بڑا حصہ آپ نے سر لیا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اور جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت ہی بڑا کھلا بہتان ہے. یعنی کہ ایک نارمل بیہیویئر کیا تھا اس کے بارے میں کہ اگنور کر دیا جاتا ہے سارے واقعے کو, لوگوں کی باتوں کو کتنا سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو جتنا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نصرت ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو ویٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ اسکار پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. آپ کو میری آواز بھی نہیں آ رہی؟ کین یو ہیئر می؟ اوکے الحمدللہ. Yes. جی الحمدللہ الیکٹریسٹی از گون, تو پاور بینک آن کیا ہے میں نے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی کوئی مجھے یاد دلائے گا میں کون سی آیت پہ تھی.
जहाँ से कनेक्शन लॉस हुआ? आया नंबर 12 सूरह नूर। नूर की 12 पे थी, ओके फाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे कि नेक लोगों ने यानी मोमिन औरतों ने, मोमिन मर्दों ने ये गुमान क्यों ना किया कि ये तो ऐसी बात थी, हो गई सो हो गई, लेट इट गो, यानी कि जाने दे दे, कोई कान ही ना धरता इसके ऊपर, तो ये इतना बड़ा इशू भी ना बनता। यानी कि हमारा जो बिहेवियर है इन तमाम मामलात में ऐसे ही होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला से हम ये कह दें, अल्लाह ताला हाँ ठीक है, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, और उस पर इतना कान ना धरें, उसको इतना सीरियस ना लें, तो फिर जाहिर सी बात है वो चीजें जो है वो एक वक्त तक खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो लोग 4 गवाह क्यों ना लाए, यानी कि जब उन्होंने ये इल्जाम रखा था हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पे, तो उनको चाहिए था कि वो गवाही पेश करते, वो गवाह लेकर आते अपने कि वाकई में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जो है उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, तो उनको गवाही पेश करनी चाहिए थी कि ऐसा ही हो गया है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सिखा रहे हैं मोमिनों को ऐसे तमाम मामलात में करना क्या चाहिए। अब अगर वो गवाह नहीं लाए, यानी कि अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहम करम ना होता, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। गौर करो तो इस वक्त तुम किस कदर सख्त गलती कर रहे थे कि जब तुम्हारी जुबान एक दूसरे से इस बात को, झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म ही ना था। तुम उसे एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक ये बड़ी बात थी। हम्म? इब्ने सीरीन कहते हैं कि अल्लाह की कसम कि जो गुनाह कि मैं जो गुनाह जो मुझसे हो गए मैं उस पर नहीं रोता, यानी कि जो गुनाह हो गए छोटे मोटे उस पर मैं नहीं रो रहा होता, मगर उन गुनाहों पर मैं रोता हूँ वाकई में कि जिन गुनाहों को मैं हकीर समझता हूँ कि ये तो गुनाह हो ही नहीं सकते। क्यों रोना चाहिए ऐसे गुनाहों पे कि जिनको हम समझते हैं कि ये गुनाह, क्योंकि ना ये तो कहते हैं ना, हमने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा तो कोई मतलब नहीं था ये कहने का, ये तो मजाक कर रही थी मैं। और हम बाजों का ऐसे ही नॉन सीरियस बिहेवियर में, मजाक मजाक में या ऐसे ही में बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं। तो आप देखिए इब्ने सीरीन क्या कह रहे हैं कि मैंने उन बातों पर रोता हूँ जो मैंने हकीर जानकर ऐसे ही कह दिए थे। तो इसका मतलब ये कि इंसान अपनी मामूली बातों को भी संजीदगी से ले, मजाक में भी जो छोटे गुनाह हम कर लेते हैं उसको भी संजीदगी से ले। क्यों? क्योंकि हम इस पे तौबा नहीं करते ना, उस पर हमें ख्याल ही नहीं होता कि इस पर तौबा करने की जरूरत है। तौबा के लिए तो हम ये समझते हैं कि हम बड़े बड़े गुनाह हों, ये बड़ी बड़ी गलतियां हों तो तौबा की जाती है। तो इसलिए क्या है, इन छोटे छोटे गुनाहों को बहुत बड़ा ही समझना चाहिए ताकि हम इन पर तौबा करके अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत और माफ़ी करवा सकें। क्यों ना उसे सुनने के बाद तुमने ये कह दिया कि हमें ऐसी बातें जुबान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुभान अल्लाह, ये तो एक बहतान अजीम है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तुम्हें साफ साफ हिदायत देता है और वो अलीम और हकीम है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गुरोह में फहश फैले, तो वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का फजल और रहम करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफीक और रहीम है, तो फिर क्या होता? तो जो फैलाना चाह रहे थे मुल्क में कियोस, वो फैल जाता। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि फाहिशा जो है, कहते हैं ना फहाशी, जो फैलाने वाली बात है ना, कि फहाशी फैलाने की बात करते रहना, तो इसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने, अल्लाह को फहाशी, ये बेहयाई पसंद नहीं है। ना बेहयाई पसंद है, ना बेहया लोग, और ना ही बेहयाई के तलाश में रहने वाले लोग। अल्लाह इन सब से बुग़्ज़ रखता है, यानी कि बेहया से, बेहयाई की बातों से, बेहयाई की तलाश में रहने वालों से अल्लाह ताला सबसे बुग़्ज़ रखता है। और कहते हैं ना, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि हर तरफ फहश गोई आम ना हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। और आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से, हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में स्लैंग, और किस तरह से हमारे यहाँ हमारी बहुत सारी बातों में, यानी कि कोई हर्ज ही नहीं है हमारे यहाँ। ड्रेसिंग ऐसे कर रहे हैं बेहयाओं वाली, या बातें ऐसी कर रहे हैं, तो हमारे इस किस्म में कहीं कोई गलत बात समझी नहीं जा रही है इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। जो कोई इसकी पैरवी करेगा तो वो फहश और बदी का हुक्म देगा। मगर अल्लाह का फजल और उसका रहम करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना होता, मगर अल्लाह ही है जिसे वो पाक कर देता है। अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। इसका मतलब है कि अल्लाह से पाक दामनी का सवाल करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला हमें पाक और साफ कर दे।
اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے مسکین رشتہ داروں کو اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ایک غریب رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ، جو بھی اسی پروپیگنڈے میں آ گئے تھے منافقین کے، اور وہ بھی جو ہے اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے تھے. تو اس واقعے کے بعد جو واقعہ سالو ہو گیا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کچھ نہ دینے کا تہیہ کر لیا کہ اب میں ایسی کوئی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کیوں قسم کھا بیٹھے ہو ایسی کہ تم اس کی مدد نہ کرو گے جبکہ وہ مسکین رشتہ دار ہے، مہاجر فی سبیل اللہ ہے، اور تم اس کو معاف کر دو گے. تو تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انہوں نے اس کو بھی معاف فرما دیا، مصطح بن اساسہ کو بھی، اور ساتھ میں ان کا وظیفہ بھی اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا لوگ. ان الذين يرمون المحسنات الغافلات، بے شک جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، بے خبر عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے کاموں کی گواہی دیں گی. یعنی کہ اس وقت ہم بھول نہ جائیں کہ آج تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری گواہیاں جو ہے وہ صرف اور صرف زبانی کہیں لکھی جائیں گی تو پتہ چلیں گی، وہاں تو ہاتھ پاؤں اور اعضاء سب گواہی دیں گے. اور اس دن اللہ انہیں بدلہ بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری الگ کر دی طیب لوگوں کی اور خبیث لوگوں کی. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کر رہا ہے؟ جو پاک دامن لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو. یعنی گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. یعنی کہ یہی طریقہ ہے نا، گھر میں پہلے بیل دیتے ہیں، ہم ناک کرتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں، اس کے بعد گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم کہتے ہیں. اور یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو بھی نہ پاؤ تو داخل نہ ہو. کتنا اچھا اصول بتا دیا نا، کہ کسی خالی گھر میں انٹر نہ ہو، کیا پتہ چوری کا الزام لگ جائے. جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ. انہیں خوشی خوشی، کوئی گھر میں نہیں ہے، کسی خاتون نے دروازے سے کہہ دیا کہ بھائی ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، یہ ابا گھر پہ نہیں ہے، یہ بھائی گھر پہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، خوشی سے واپس چلے جاؤ. نہ غصہ ہو، نہ کوئی اور اس کے اندر کسی کی یہ بات ہو کہ ہماری انسلٹ ہو گئی، ہمیں گھر سے باہر نکال دیا یا ہمیں گھر میں داخل نہ ہونے دیا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم واپس چلے جاؤ. تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ پاکیزہ تر ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. یعنی کہ جہاں ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ بینکس ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ایسے کوئی اور ادارے ہیں جہاں پہ کام کے لیے. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اور مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ انسان کے دل کا دروازہ ہوتی ہے. جو کچھ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہی دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آدم، یعنی کہ جو حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، اور بس آنکھ کا زنا آنکھ کا دیکھنا ہی ہے. اور اب دیکھیں آج کل ہم آنکھ سے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی تصویریں ہیں، کتنے ویڈیوز ہیں، کتنی آپ دیکھیں آج کل جتنی پورنوگرافی کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ پورنوگرافی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کی ویڈیوز پر.
ریسنٹلی ابھی ایک بک پڑھنے کا مجھے موقع ملا جو ہماری ایک اویئر کیمپین کے طور پر جو ہے ہم نے اس پونڈ کی بک میں پڑھا. تو اس میں یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ڈیلی جو ہے نا ہزاروں ویڈیوز اور ہزاروں پکچرز اپلوڈ کی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پوری ڈیٹیل پڑھیں اس کتاب کو تو اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ بیچاری عورتیں اور جو لڑکیاں اور جو مرد انوالو ہوتے ہیں وہ کس طرح کس کس چیزوں سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جو اس قسم کی اس میں آ جاتے ہیں, اور ایک دفعہ کر لینے کے بعد یہ سارے کام وہ ان کی زندگی اور جہنم بن جاتی ہیں اس کے بعد بھی. تو ہم ان کو دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ وہ مزہ ہے. نہیں, مزہ نہیں ہے. ان کی لائف پڑھے تو اتنی میزریبل ہے کہ آپ کو ان پر افسوس ہوگا, آپ ان پر رحم کھائیں گے. آپ ان کو دیکھنے کے بجائے کہیں گے نہ دیکھو تو زیادہ اچھا ہے کہ بزنس پروموٹ ہی نہ ہو, نہ پروموٹ ہوگا نہ ہی بیچاروں کو ظلم ہوگا اس قسم سے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ سب کچھ ایمان کے منافی ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت اپنی کھو دے ان تمام حرکتوں کے پیچھے. اس لیے ایسے اپنی نگاہوں کو ننگی چیزیں دیکھنے سے بچانا ہے اور اپنی ذہن کو اور اپنے اعمال کو بھی ان گندگیوں سے بچنے سے بچانا, اور سب سے پہلے اپنی آنکھیں ہی جھکا لینی ہے. مرد کو بھی حکم دے دیا گیا, عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اپنی آنکھیں ہی جھکا لیں. وجود اس کی جو ظاہر ہو جانے والا ہے, یعنی کچھ تو ایسی چیزیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. اور اپنے سینہ پر اپنی اوڑھنیاں کو ڈالے رکھیں, یعنی اپنے آنچل جو ہے اپنے بریسٹ کے اوپر اپنے سینوں کے اوپر جو کور رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسکارفس اور ایسے کپڑے یا ایسے جو ہے دوپٹے نہ لیے جائیں جو آپ کا جو ہے سر کور کر کے سارا کچھ پیچھے چلا جائے اور آپ کا گلا اور آپ کا سینہ جو ہے وہ ننگا ہی اوپن رہے. ایسا بھی نہ چیزیں پہنی جائیں. تو اپنے خود ہی اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جو کہ یعنی کچھ لوگوں کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین, اور خاص طور پر اپنے شوہر کے سامنے, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی اور بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے, اور اپنے میل جول کی عورتوں کے ساتھ, اپنے غلام اور زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہو, اور یعنی کہ تمام ایسی لوگوں کے سامنے انسان اپنی اور زینت کا بھی نا ہر کا ایک الگ الگ طریقہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اپنے پوری زینت کو ظاہر کی جا سکتا ہے, اور پھر باپوں کے ساتھ الگ ہے, بھائیوں کے ساتھ الگ, بیٹوں کے ساتھ الگ. نہیں, ہر ایک کی پھر کیٹیگری اور لیول ہیں کہ آپ کتنی زینت کس کس کے سامنے کس کی طرح ظاہر کر سکتے ہیں. اور وہ اپنی پاؤں کو زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلا کریں, جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے, یعنی کہ جو کچھ اس نے پہن رکھا ہو اپنے ہاتھوں میں اور پاؤں میں وہ بجنے اور چھن چھنانے والا بھی ہو تو وہ جو ہے اس سے بجنا اور چھننے سے آواز جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سائن نہ دے دے کہ ایک خاتون پیچھے اس طرح سے آ رہی جس نے سب کچھ پہن رکھا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے. توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کچھ ہو گیا ہے, کچھ دیکھ لیا ہے, کچھ پڑھ لیا ہے, کچھ سن لیا ہے, کچھ زندگی میں کبھی کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو پھر کیا کر لیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. اللہ کا دامن بہت وسیع ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا. اور اس کے بعد پھر کامیابی ہمارے حصے میں آ جائے گی. تو کامیاب ہونے کے لیے توبہ کر لیں. اور تم میں سے جو لوگ اکیلے ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو لوگ صالح ہوں ان کا نکاح کر دو, یعنی کہ جو مجرد لوگ ہوں, بیچلرز ہوں, ان کا نکاح کر دو. اور اگر وہ غریب ہوں تو اپنے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہمارے یہاں تو نکاح کا جو پورا جو ایک کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ہی چینج ہو چکا ہے نا آج کل. جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے جس سے کیا جا رہا ہے وہ صاحب فضل نہ ہو, اس کے پاس گھر, بینک بیلنس, جاب, ڈگریز, سب چیزیں نہ ہو, نکاح ہی نہیں کیا جاتا. اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کبھی ہمیں اس کا بلیف تو ہو اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے تو انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں, یہاں تک کہ اللہ اپنا فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی کہ روزے رکھیں, اپنی صحبت اچھی رکھیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, پھر اپنی جو ہے وہ اپنی کمپنی کا خیال رکھیں, اور پھر گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ اپنی بہنوں پر, بیٹیوں پر یا اپنی گھر کے اور دوسرے رشتہ داروں پر ایسی نظریں نہ پڑیں جو ان کو پروموٹ کر سکتی ہیں کسی بھی غلط کام کرنے کے لیے. اور تمہارے غلاموں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لیا کرو. مکاتبت بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلام جو ہے وہ پیسے دے کر کے اپنی آزادی خرید لے.
اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، یعنی ان کے ساتھ بھی مال شیئر کرو، ان کو آزاد کر دو، اور اپنی لانڈیوں کو اور اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر ان کو قہبہ گری میں مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیوشن نہ کرواؤ ان سے. ایسا یہ بھی ایک بزنس ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، کہ جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس کے جبر کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے حاصل کیا جاتا ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا چلا جاتا ہے، جو چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے. نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے. اللہ اپنے نور کی جس طرف چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے. یہاں پہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت مثال آ رہی ہے، بندہ مومن کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نور ہدایت سے فیضیاب بندہ مومن ہوتا ہے، کہ اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا اطراف، اس کا ماحول سبھی اس نور ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور وہ نور ہدایت ہے جو نہ شرقی اور غربی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے جو پوری دنیا میں بے مثال ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے. ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو نور سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں وہ کہاں ملتے ہیں؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ بلند کرنے اور اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دے رکھا ہو، یعنی کہ جہاں پر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، یعنی کہ مساجد، یعنی کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے والے لوگ یا نور والے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، تجارت و خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہیں ان کو. یعنی کہ تمام دنیا کے کام کاج بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے بھی نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جنہوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر موج کے ایک اور موج، یعنی کہ موج کے اوپر موج چھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بادل اور تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی وہ دیکھ نہ پائے. یعنی کہ اتنی گمراہی اور اتنی، کہتے ہیں نا کہ جب انسان ہدایت نہیں لیتا، روشنی میں نہیں آتا، ایمان کی طرف اور علم کی طرف نہیں آتا، تو پھر وہ اندھیروں میں گم ہوتا ہے. اور جب اندھیرے میں گم ہوتا ہے تو پھر اس کے پر ایک اندھیرے نہیں ہوتے، پھر کئی ایک اندھیرے ہوتے ہیں. تعصبات کے اندھیرے، اپنی جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، ہدایت کے نہ ملنے کے اندھیرے. اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. جس سے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. اور ہم بھی جان گئے نا الحمدللہ اپنی تسبیحات کا طریقہ بہت سارا. اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یعنی کہ سب کچھ پتہ ہے اللہ کو میری کون سی مخلوق کہاں پہ کیا کر رہی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کو اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اس سمیٹ کر ایک گہرے بادل کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے فور میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے ان کو بچا لیتا ہے. اس کی بجلی آنکھوں کی چمک کو خیرہ کیے دیتی ہے، اور دن اور رات کا الٹ پھر وہی کر رہا ہے. اور اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو باقاعدہ آرگنائز کر رکھا ہے، مینج کر رکھا ہے، اور کیسے ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، جبکہ ان کو بلایا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر تحقیق ان کی موافقت البتہ اگر حق ان کی موافقت ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت مند بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ بات کیا ہوتی ہے کہ ویسے تو اپنا فیصلہ آپس سے کروانا نہیں چاہتے، مگر جہاں ان کو لگے کہ ہمارے مطلب کی بات ہو جائے گی یہاں پر، تو وہاں پر بڑے اطاعت مند بن کر آپس کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں ہمارا۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہی ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کا نام لے کے قسمیں کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال تو معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر تو نہیں؟ کہو کہ اللہ کے مطیع فرمان بردار بن جاؤ، اللہ کے رسول کی تابع فرمان بن کر کے رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس کا فرض رکھا گیا تھا پہنچانے کا، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا تھا اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور اس کے لیے دین کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کر دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کو حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد جو کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ اصل میں پھر فاسق ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کے تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کی اوقات ہیں۔ ان کے بعد بلا اجازت وہ آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر ہے، تمہیں ایک دوسرے کے پاس تو بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح بڑے اجازت لیتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں، وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو کوئی ان پر گناہ نہیں، یعنی کہ چادریں اتار کر رکھ دیں، یعنی کہ بڑی چادر جس کو سنبھال نہیں سکتی خواتین اپنی بڑی عمر کی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بشرطیکہ کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں۔ مگر یہ کہ بہت سی خواتین جب 60-70 کی عمر میں بھی اگر بہت ہی وہ فٹ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، تو پھر ظاہر سی بات ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ ہاں، جو اس قسم کی اولڈ ہو جاتی ہیں خواتین جن کو اپنے کپڑے سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتے ہیں یا بیمار ایسی ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں یہ اچھا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور کوئی حرج نہیں، کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض تمہارے گھروں سے یا یعنی کچھ کھانا بھی کھا لے، اور اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ تمہارے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی کہیں پہ بھی تم کھانے ایسے لوگوں کو کھلائے جا سکتے ہیں کہ جن کو جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو کہیں اپنے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، ان میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، السلام علیکم
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर में आने से एंटर होते ही सलाम कर लिया करें, ताकि अपनी कहते हैं ना पीस और अमन अपनी तरफ से लोगों को भेज दें और फिर एक तरफ से मुत्तला भी कर दें कि कौन एंटर हो रहा है घर में। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई दुआ खैर है ये, बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान फरमाता है, तवक्का है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह उसके रसूलों को दिल से मानते हैं। जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उनको रसूल के साथ हो तो इजाज़त दिए बगैर नहीं जाते। जो लोग तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। बस जब वो अपनी किसी काम से इजाज़त मांगे तो तुम जिसे इजाज़त देना चाहो दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत किया करो। यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का से बुलाना मत समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम लोगों में से ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से निकल जाते हैं, और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाए, उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। जिस रविश पर भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस रोज लोग उसकी तरफ पलटेंगे वो उन्हें बता देगा कि क्या कुछ वो कर आए हैं, अब वो हर चीज का इल्म रखता है। यहीं पर मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। सूरह फुरकान से हम कल स्टार्ट करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन ख़त्म हुआ अल्लाह की इज़्न से। अल्लाह से दुआ है कि अगर कोई गलती हमसे हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, हमें माफ़ करे और हमारे सब लोगों की कोशिशों को कबूल करे। दुआ के साथ खुश रहिए, अपने लिए भी दुआ मांगिए, हमारे लिए भी दुआ मांगिए।